ماہ مبارک رجب اور اس کی فضیلت اور اس کے اعمال وغیرہ. خیر اعمال تو میں کیا بیان کروں، آپ مجھ سے زیادہ اعمال جانتی ہوں گی. مفاتح الجنان ماشاءاللہ سے سب نے آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، لیکن بہرحال تبرکاً و تیمناً کچھ احادیث کی طرف اشارہ مطلوب ہے. 8ویں امام سے حدیث منقول ہے کہ من صام اول یوم من رجب رغبۃ فی ثواب اللہ عز وجل وجبت لہ الجنہ. جو شخص بھی اول یوم رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے اللہ کے ثواب کی خاطر تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ومن صام یوما فی وسطہ، جو شخص وسط رجب میں یعنی 15 رجب کو روزہ رکھے، شفع فی مثل ربیعۃ و مضر، تو اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اگرچہ کہ یہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کے برابر شفاعت کریں. قبیلہ ربیعہ اور مضر دو قبیلے تھے کہ جو کثیر العیال تھے، یعنی ان کے افراد بہت زیادہ تھے. لہٰذا جب بھی روایات میں یہ مثال دی جاتی ہے تو یا قبیلہ ربیعہ یا مضر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کثیر افراد کی اگر یہ شفاعت کریں تب بھی ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. ومن صام فی آخرہ جعلہ اللہ من ملوک الجنہ، جو شخص آخر رجب میں روزہ رکھے خداوند کریم اس کو جنت کے بادشاہوں میں سے قرار دے گا. وشفعہ فی ابیہ و امہ و ابنہ و ابنتہ و اخیہ و عمہ و عمتہ و خالہ و خالتہ و معارفہ و جیرانہ، اور خداوند کریم اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. کس کے حق میں؟ اگر یہ اپنے باپ کے حق میں شفاعت کرے، اپنی والدہ کے حق میں شفاعت کرے، اپنے بیٹوں کے حق میں شفاعت کرے، اپنی بیٹیوں کے حق میں شفاعت کرے، اپنے بھائی، اپنی پھوپھی، اپنے چچا، اپنے خالہ، اپنی خالو اور اپنے جتنے بھی جاننے والے دوست احباب ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے حق میں اگر یہ شفاعت کرے، سب کی شفاعت خداوند کریم قبول فرمائے گا. وَإِن كَانَ فِيهِمْ مُسْتَوْجِبًا لِلنَّارِ، اگرچہ کہ ان میں کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، تب بھی اگر یہ شفاعت کرے گا تو خداوند کریم اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. ماہ رجب میں جو سب سے اہم ترین عمل اور آسان ترین عمل ہے آج کل کے دور میں، سردیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. حد اقل ایک روزہ ضرور رکھیے. حد اقل کتنے روزے؟ ایک روزہ تو رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایک روزہ رکھنے والے کے لیے بھی جو ثواب بیان ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين الرجبيون فيقوم أناس يضيء وجوههم لأهل الجم. جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک ندا دینے والا عرش کے بالکل بیچوں بیچ سے، عرش الہی کے بیچوں بیچ سے صدا دے گا، ندا دے گا. کیا دے گا؟ این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ رجب والے کہاں ہیں؟ یعنی وہ افراد کے جنہوں نے رجب کا احترام کیا اور ماہ رجب کو جس طریقے سے گزارنا چاہیے تھا اس طریقے سے گزارا. این الرجبیون، رجبیون رجب والے کہاں ہیں؟ فیقوم اناس، تو پس کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، یضیء وجوہہم لأہل الجم، کہ جن کے چہرے سے ایسا نور برآمد ہو رہا ہوگا جو تمام اہل محشر کو روشن کر دے گا. رؤوسہم علی رؤوسہم تیجان الملک مکللۃ بالدر والیاقوت، ان کے سروں پر تاج ہوگا، وہ بھی تاج کس کا؟ بادشاہوں والا تاج. ایسا تاج کہ جس کو سجایا گیا ہوگا کس سے؟ در و یاقوت سے، موتیوں سے. مع کل واحد منہم 1000 ملک عن یمینہ و 1000 ملک عن یسارہ، ان میں سے ہر ایک کے دائیں طرف بھی 1000 فرشتے اور بائیں طرف بھی 1000 فرشتے. یقولون ہنیئا لک کرامۃ اللہ، یہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی کرامت، کرامت اللہ عز وجل یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تمہیں اللہ کی کرامت اور اللہ کا احترام مبارک ہو. فیأتی الندا، پس دوبارہ ایک ندا آئے گی من عند اللہ، خداوند کریم کی جانب سے. عبادی و امائی و عزتی و جلالی لأکرمن مثواکم، اے میرے بندو، اے میری کنیزو، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، میں ضرور بضرور جو تمہارا آخری ٹھکانہ ہے یعنی آخرت، میں اس کا احترام کروں گا، اکرام کروں گا. ولا اجزلن عطاکم، اور میں یقیناً تمہاری جو عطا ہے اس کو عظیم کروں گا، بڑھا چڑھا کر پیش کروں گا. ولا اوتینکم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار، میں یقیناً تمہیں جنت میں ایسے کمرے عطا کروں گا، ایسے غرفے عطا کروں گا کہ جس کے نیچے سے
نہر بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا تم اس میں ہمیشہ رہو گے، نعم اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ کتنا ہی اچھا ہے، انکم تطوعتم بالصوم لی فی شہر عظمت حرمتہ واوجبت حقہ، تم نے ایسے مہینے میں میرے لیے روزہ رکھا کہ جس کی حرمت کو میں نے بزرگ کیا، بڑا کیا، اور جس کے حق کو میں نے واجب کیا۔ ملائکتی ادخلوا عبادی و امائی الجنہ، اے میرے ملائکہ میرے بندوں کو، میری کنیزوں کو جنت میں داخل کرو۔ یعنی یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ رجب والوں کے لیے، یہ سب رجب والوں کے لیے کہا کہ تم سب کے سب اے میرے ملائکہ ان سب کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرو۔ ثم قال جعفر ابن محمد، پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ ہذا، یہ سارا ثواب، یہ اتنا سارا ثواب ہے، کتنا ثواب بیان ہوا؟ ان کے چہروں سے روشنی برآمد ہو رہی ہوگی، نور برآمد ہو رہا ہوگا، ان کے سروں پر تاج ہوگا بادشاہوں کا، کیسا تاج؟ جو در اور یاقوت سے مزین ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد خداوند کریم کہے گا کہ میرے فرشتے ان کے دائیں بائیں، دائیں بھی 1000 فرشتے اور بائیں بھی 1000 فرشتے، جو فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں اللہ کی کرامت مبارک ہو۔ پھر خداوند کریم کہے گا کہ میرے بندوں میری عزت و جلال کی قسم میں تمہارے ٹھکانے کو اچھا کروں گا، تمہیں تمہاری عطا کو بڑا چڑھا کر پیش کروں گا، تمہیں ایسے جنت میں غرفے عطا کروں گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ سارا ثواب کس کے لیے؟ کون سے رجب والوں کے لیے؟ جس نے پورا ماہ رجب روزہ رکھا ہو، سارے وہ جتنے اعمال مفاتی میں سارے انجام دی ہوں، 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ استغفر اللہ، نہ جانے 60 رکعت نمازیں، کس کے لیے ہیں؟ کہا کہ ہذا، یہ سارا ثواب کس کے لیے؟ ہذا لمن صام من رجب شیئا، یہ ایسے کے شخص کے لیے جس نے رجب میں کوئی ایک روزہ رکھ لیا ہو۔ یعنی صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، یعنی جو پوری مفاتی ختم کرے اس کے لیے نہیں ہے، کہا کوئی ایک روزہ رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھ لے، یہ سارا ثواب اس کے لیے۔ ولو یومن واحدن، اگرچہ کہ ایک ہی دن روزہ رکھے، من اولی و وسطی و آخری، چاہے اس کے اول میں رکھے، وسط میں رکھے یا آخر میں رکھے۔ ابھی ماشاءاللہ شروع ہوا ہے مہینہ اور پورا مہینہ باقی ہے، انشاءاللہ ہمت کریں ایک دن تو کم از کم روزہ ضرور رکھیں۔ رجب جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ رجب کا کیا نام ہے؟ رجب العصب، رجب العصب۔ عصب کسے کہتے ہیں جی؟ عصب، موسلا دھار بارش کو کہا جاتا ہے عصب، موسلا دھار بارش۔ رجب العصب اس کو رجب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں خدا کی جو رحمت ہوتی ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، رجب کا ایک نام۔ دوسرا رجب کا، رجب کس چیز کا نام ہے؟ رجب نہر فی الجنہ، رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ کیسی نہر؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، اور احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ من صام یوما من رجب سقاہ اللہ من ذلک النہر، ایک دن کوئی روزہ رکھ لے، ایک دن جو شخص روزہ رکھے خداوند کریم اس کو اس نہر سے پانی پلائے گا، ایک دن۔ رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فی الحسنات، رجب ایک عظیم مہینہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نیکیوں کو 2 برابر کر دیتا ہے، یعنی چند برابر کر دیتا ہے۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، برائیوں کو اس میں مٹا دیتا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رجب، جو شخص ایک دن روزہ رکھے رجب میں، تباعدت عنہ النار مسیرۃ السنہ، اس سے آتش جہنم کتنی دور ہو جاتی ہے؟ 1 سال کی مسافت کے برابر، 1 سال دنیاوی نہیں، اخروی 1 سال کے برابر جہنم اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ومن صام 3 ایام وجبت لہ الجنہ، جو 3 دن روزہ رکھے جنت اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے۔ خوب، تو سب سے اہم جو اس میں عمل ہے پورے ماہ رجب میں وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔